السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز ناظرین و مشاہدین، سامعین و سامعات، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے آج سے آنے والے 3 دنوں تک آپ کے سامنے ماہ رمضان کے صیام کے احکام و مسائل ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمائے، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور تمام نیک اعمال کو شرف قبولیت بخشے، آمین رب العالمین۔ آپ تمام حضرات کا خوش آمدید ہے، استقبال ہے، ساتھ ہی ساتھ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا صحیح علم نافع حاصل کرنے کی توفیق دے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ قبل اس کے کہ میں رمضان کے مسائل اور احکام آپ کے سامنے بیان کروں، ایک بات کی طرف تمام ناظرین و مشاہدین و سامعین کو توجہ دلا دینا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان داخل ہونے سے پہلے ہمارے وہ احباب یا ہماری وہ خواتین جن پر روزوں کی قضا باقی ہے، ان کو چاہیے کہ رمضان کا مہینہ داخل ہونے سے پہلے اپنے روزوں کی قضا کر دیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے رمضان کی قضا کے لیے ہمیں جو وقت دیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ شعبان کے مہینے تک، دوسرا رمضان آنے سے پہلے تمام لوگوں کو روزوں کی قضا کر دینی چاہیے، ضروری ہے کرنا۔ اس لیے اگر وہ بھول گئے تھے، نہیں یاد تھا، تو ہم انہیں یاد دلانا چاہتے ہیں، تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے سارے لوگ اور خواتین جن پر روزوں کی قضائیں باقی ہیں وہ اپنے اپنے روزوں کی قضا کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کا حکم سب کے لیے ہے، مرد اور عورت سب کے لیے ہے، اور دونوں میں کوئی تمیز اور فرق نہیں ہے۔ تو یہ جو مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، یہ مسائل سب کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، امیر و غریب سب کے لیے۔ ان میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ عورت کے روزے کا طریقہ الگ ہے، مرد کے روزے کا طریقہ الگ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام کا حکم سب کے لیے ہے۔ ہاں، اگر کسی مسئلے میں ان کے لیے کوئی خصوصیت ہے تو بیان کیا جائے گا، اور حدیث کے اندر سے بیان کیا گیا ہے، لیکن کیفیت اور طریقے میں فرق نہیں ہوتا ہے۔ آپ ہر مسئلہ لے لیں، نماز کا مسئلہ ہے، جیسے مرد نماز پڑھتا ہے عورت بھی ویسے ہی نماز پڑھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام ہیں، آپ نے عورتوں کو الگ سے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، الگ سے طریقہ نہیں بتایا ہے۔ آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم کے سب نماز پڑھو، جس طریقے سے تم نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہو۔ آپ کے پیچھے صحابیات نماز پڑھتی تھیں، مسلمان خواتین نماز پڑھتی تھیں، تو جیسے مرد پڑھتے تھے ایسے عورتیں بھی پڑھتی تھیں۔ تو طریقے میں، کیفیت میں کوئی فرق نہیں تھا اور نہ ہے، کیونکہ نماز سب کے لیے ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام ہیں، سب کے پیشوا ہیں، سب کے لیے اسوہ ہیں۔ آپ نے الگ سے پڑھ کر کے عورتوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا، اس لیے جیسے مرد نماز پڑھتا ویسے عورت بھی نماز پڑھے گی، اس کو مردوں کے حکم سے خارج نہیں کیا جائے گا۔ کچھ مسائل میں فرق ہے لیکن طریقے میں فرق نہیں ہے۔ مسائل جیسے عورت کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، عورت اگر مسجد میں آتی ہے تو اس کی پچھلی سب زیادہ بہتر ہوتی ہے، عورت پر اذان نہیں ہے، عورت اگر بولے گی تو وہ تصویق کرے گی، مرد بولتا ہے تو سبحان اللہ کہتا ہے۔ اس طریقے سے اگر عورت نماز پڑھاتی ہے عورتوں کو تو درمیان میں کھڑی ہوگی، آگے نہیں کھڑی ہوگی، مرد کی امامت عورت نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ سب مسائل میں اس طرح کے فرق ہیں۔ عورت لڑکی اگر بالغ ہو گئی ہے، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن مرد کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے۔
تو طریقے اور کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے، چند مسائل میں فرق ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے، اس کا بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ جو مسائل ہم بیان کریں گے یہ اس میں مرد اور عورت سب یکساں اور برابر ہے، عورتوں کے لیے کوئی الگ قانون یا الگ سے حکم نہیں ہے۔ ہاں ان کے جو مخصوص مسائل ہیں جیسے حیض کا مسئلہ ہے، نفاس کا مسئلہ ہے، تو وہ الگ مسئلہ ہے کیونکہ ان کی ذات سے متعلق ہے۔ حیض و نفاس کی وجہ سے کسی عورت کا روزہ نہیں ہوتا، لیکن طریقہ ایک ہی ہے، جس سے مرد کا روزہ ٹوٹتا ہے اسی سے عورتوں کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب سے مرد روزہ شروع کرتا ہے اسی وقت سے عورتیں بھی شروع کرتی ہیں۔ جو اعمال مرد کے لیے مسنون ہے رمضان میں، وہی سارے اعمال عورتوں کے لیے بھی مسنون ہیں۔ تو طریقے اور کیفیت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، وہی طریقہ ہے جو مرد کا ہے۔ تو یہ دو باتیں، اس پر توجہ دینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ماہ رمضان کی آمد دو طرح سے ثابت ہوتی ہے۔ نمبر ایک، چاند نظر آ جانے سے، اور روزہ رکھنے کے لیے، صوم رکھنے کے لیے ایک مسلمان عادل کی شہادت کافی ہے، مگر عید کے چاند کے لیے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو نمبر ایک، چاند نظر آ جانے سے ماہ رمضان کی آمد ثابت ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، اگر چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے ہو جانے سے ماہ رمضان داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، چاند دے کر کے روزہ رکھو اور چاند دے کر کے افطار کرو، یعنی عید مناؤ۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو ماہ شعبان کے 30 دن مکمل کر لو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اگر 29 کا چاند نظر نہ آئے، یعنی 29ویں شعبان کا چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کیے جائیں گے، 30 دن پورے کیے جائیں گے۔ البتہ احتیاط کے طور پر، شک کے طور پر 30 شعبان کا روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی چاند نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہو گیا ہو، اس لیے لائیے ہم روزہ ہی رکھ لیتے ہیں شعبان کی 30 تاریخ کا۔ اگر رمضان کا مہینہ رہا تو ٹھیک ہے، نہیں رہا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ عبادت ہے۔ تو ہم ان سے کہیں گے کہ نہیں، یہ حرام ہے ایسا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم، جس نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ صحیح حدیث ہے یہ۔ تو شک کے طور پر شعبان کی 30 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ حرام ہے، شریعت کے اندر بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم شک کے طور پر رکھیں۔ اسلام کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انسان یقین کی بنیاد پر عبادت کرتا ہے اور اللہ کی ذات سے یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول کرے گا انشاءاللہ العزیز، لہذا شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہی مسئلہ ہر عبادت کے اندر ہو جائے گا۔ انسان ظہر کی نماز پڑھتا ہے، سمجھتا ہے کہ شاید ہماری نماز نہیں ہوئی، لائیے پھر ایک مرتبہ ہم پڑھ لیتے ہیں ظہر کی نماز، شک اسے ہو گیا، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی نے صاف فرمایا کہ شک کے طور پر روزہ رکھنا یا شک کے دن روزہ رکھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ چاند دیکھنے کی جو دعا آتی ہے وہ یہ ہے، اللہم احل علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ چاند نظر آ جانے سے یا شعبان کا 30 دن پورا ہو جانے سے ماہ رمضان داخل ہو جاتا ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اس کی فرضیت اور اس کا رکن ہونا قرآن سے بھی ثابت ہے، اللہ کے رسول کی حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اس پر تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو یا متقی بن جاؤ۔ ایسے اللہ تعالیٰ کا دوسری جگہ ارشاد ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کے مہینے میں حاضر ہو پائے رمضان کے مہینے کو وہ روزہ رکھے، یعنی اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر تمام شرطیں پائی جاتی ہیں، تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے، مرد کے ہو یا عورت، روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ تو پہلی چیز ہوگی۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، صوم رکھنا،
اور نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور رمضان کے روزوں کی فرضیت پر امت مسلمہ کا اجماع ہے، یہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ جو مسلمان علم رکھتے ہوئے جان بوجھ کر کے رمضان کے روزے کی فرضیت کا انکار کر دے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا جان بوجھ کر کے، اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو، یعنی اگر وہ جاہل نہیں معلوم یا نیا نیا مسلمان ہوا اس کو نہیں معلوم ہے تو عذر ہوگا یہ، لیکن اگر جان بوجھ کر کے رمضان کی فرضیت کا انکار کر دے کہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں تو پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہتا ہے۔ رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے اور اسی سال عید کی مشروعیت بھی ہوئی۔ ماہ رمضان کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو اور مہینوں کی نہیں ہیں۔ ان میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام آسمانی کتابوں کو ماہ رمضان ہی میں نازل کیا۔ قرآن بھی اللہ کا فرمان اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کا مہینہ ہوا ہے جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح الجامع کے اندر ذکر کیا، یعنی صحیح روایت وہ یہ ہے کہ واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی رات، تورات رمضان کی 7ویں رات، انجیل 14ویں رات اور زبور 19ویں رات اور قرآن 25ویں رات میں نازل کیا گیا۔ تو یہ پہلی خصوصیت ہوگی ماہ رمضان کی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ فرض جو اسلام کا چوتھا رکن ہے وہ اسی ماہ کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کے مہینے کو پائے حاضر ہو روزہ رکھے۔ اگر کوئی شعبان میں رمضان کے روزے رکھے گا یا دیگر مہینوں میں تو اس کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ نمبر 3، شب قدر ماہ رمضان ہی میں آتی ہے، کسی اور مہینے میں نہیں آتی۔ جو شب قدر کی برکتوں سے محروم رہ گیا وہ بڑا بدنصیب شخص ہے، ابن ماجہ کی صحیح روایت۔ اسی طریقے سے نمبر 4، ماہ رمضان میں عمرے کا ثواب انسان کو حج کے برابر ملتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ نمبر 5، زکوٰۃ الفطر اسی مہینے سے متعلق ہے۔ ہر مسلمان پر چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، روزے دار ہو یا روزے دار نہ ہو، صاحب نصاب ہو یا صاحب نصاب نہ ہو، سب پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا ہے۔ نمبر 6، ماہ رمضان میں اعتکاف کرنا مسنون ہے۔ ماہ رمضان میں اعتکاف کرنا مسنون ہے اور اس میں انسان کو اجر زیادہ ملتا ہے۔ نمبر 7، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا اور اس کی راتوں میں قیام کرنا گزشتہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 8، ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور پورا مہینہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتا ہے، آزاد کرتا ہے۔ یہ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ تو ماہ رمضان میں کثرت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، تو جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے، اس لیے انسان نیک اعمال کر کے توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لے اور پھر آپ کو جہنم سے آزاد کرا لے۔ روزہ اسے اردو میں کہتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں، عربی میں اسے صوم کہا جاتا ہے۔ صوم کا مطلب ہے لغوی، یعنی لغت کے اندر صوم کا معنی ہے کسی چیز سے رک جانا، اسے صوم کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک ان تمام چیزوں سے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے رک جانے کا نام صوم ہے۔ دیکھیں اس میں بھی رک جانے کا معنی پایا گیا، لغت کے اندر جو معنی ہے صوم کا رک جانا وہ بھی اصطلاح کے اندر پایا گیا ہے، یعنی رک جانا ہے کن چیزوں سے اور کب تک اور کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر کے فجر کی اذان سے لے کر کے مغرب تک یا سورج کے غروب ہونے تک ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا، ان تمام چیزوں سے رک جانا جن سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی کا نام صوم ہے۔ اور علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ روزہ ہر عاقل، بالغ، مقیم اور صاحب قدرت پر، مسلمان پر روزہ فرض ہے، اور عورت کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہو۔ تو یہ ہو گیا روزے کا معنی۔ تو روزے کا معنی یہ ہوا اصطلاحی معنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر کے
सूरज के गुरूब होने तक रोज़ा तोड़ देने वाली तमाम चीज़ों से रुक जाने का नाम सौम है। सौम की बड़ी फजीलत है, बड़ी अहमियत है दीन इस्लाम के अंदर। एक फजीलत तो यह है कि सौम ढाल है। इब्न माजा की सही रवायत है, चूँकि जहन्नम को शहवात से घेर दिया गया है और रोज़ा यानी सौम शहवतों को तोड़ देता है, इसलिए वो जहन्नम से आड़ है। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादी की ताकत ना रखता हो उसको रोज़ा रखने का आपने हुक्म दिया है। नंबर 2, सौम जन्नत में दाखिले का सबब है। अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। तो आपने फरमाया, अलैका बिस्सौम फ़इन्नहु ला मिस्ला लह, तुम रोज़ा रखो, उस जैसी कोई इबादत नहीं है। सुनन नसई की रवायत, सही रवायत, इमाम अलबानी ने इसको सही करार दिया। नंबर 3, रोज़ेदार बिला हिसाब अजर व सवाब से नवाजा जाता है। नंबर 4, रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ होती हैं, एक तो इफ्तार के वक्त और दूसरे अल्लाह ताला से मुलाकात के वक्त। नंबर 5, रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा बेहतर और पाकीज़ा होती है, जैसा कि सही बुखारी और मुस्लिम की हदीसों के अंदर इन तमाम चीज़ों की दलील मौजूद है। नंबर 6, रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन रोज़ेदार के लिए सिफारिश करेंगे। मुस्नद अहमद की हदीस है और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही व तरगीब के अंदर बयान किया है। नंबर 7, रोज़ादारों के लिए जन्नत में एक खुसूसी दरवाज़ा बनाया गया जिसका नाम रैयान, सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत। तो जो रोज़ा रखते हैं रोज़ेदार उसी दरवाजे से जन्नत के अंदर दाखिल होंगे जिसका नाम अर्रैयान है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत। तो ये रोज़े की कुछ खुसूसियत या उसकी कुछ अहमियत आपके सामने या उसकी कुछ फजीलत बयान की गई। मेरे भाइयों, रोज़े का जो असल मकसद है वो तक़वा है। अल्लाह ताला के इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम पर जैसे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ऐसे साबिक़ा उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ थे, लेकिन कितना रखते थे, क्या उनके अहकाम मसाइल थे, किन चीज़ों से उनका रोज़ा टूट जाता था, ये बातें हदीस में या कुरान में नहीं बयान की गई। अलबत्ता हमारा ईमान है कि रोज़ा तमाम उम्मतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता किया था। जैसे नमाज सबको पर फ़र्ज़ थी, ज़कात फ़र्ज़ थी, हज फ़र्ज़ था, क्योंकि जो नमाज इस्लाम के अरकान हैं, उसूल हैं, वो तमाम उम्मत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया था। लेकिन उनके रोज़ा रखने का तरीक़ा क्या था, अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानता है। रोज़े का मकसद तक़वा है, दीनदारी है, अल्लाह ताला का खौफ है। अगर ये चीज़ हमारे अंदर ना पैदा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रोज़ा तो रख लिए, लेकिन जिस मकसद के लिए रोज़ा रखना चाहिए था वो मकसद हमें नहीं मिला। वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा, अल्लाह ताला का डर और खौफ, खालिस अल्लाह की बात करना और इस तरीके से अपने आप को जहन्नम से बचा लेना। तक़वा का मतलब यही होता है कि अपने और जहन्नम के दरमियान आड़ बना लेना, यानी ऐसा अमल करना जिससे इंसान अपने आप को जहन्नम से बचा ले। वो क्या अमल है? वो अल्लाह ताला की इताअत है, अल्लाह के हुक्मों पर चलना है और जिन चीज़ों से अल्लाह और उसके रसूल ने मना कर दिया है उनसे दूरी अख्तियार करना है। यही तक़वा है। इंसान इसके ज़रिए से अपने आप को जहन्नम से बचा लेता है। तो तक़वा वालों के लिए जन्नत है, तक़वा वालों को अल्लाह ताला जहन्नम से बचाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है कि जन्नत के बारे में कि वो इद्दत लिलमुत्तक़ीन, कि जन्नत को मुत्तक़ियों के लिए बनाया गया है। तो जन्नत के अंदर जाने के लिए तक़वा शर्त है और तक़वा की बुनियादी शर्त तौहीद है। अल्लाह पर खालिस ईमान, खालिस अल्लाह की बात करना, अल्लाह ताला के साथ शिरक न करना, अल्लाह और उसके रसूल के तमाम अहकाम पर अमल पैरा होना और तमाम मनहियात से मना करदा चीज़ों से दूरी अख्तियार कर लेना, इसी का नाम तक़वा है। और ऐसे लोगों के लिए कामयाबी, यही लोग अपने आप को जहन्नम से बचा पाएंगे और यही लोग जन्नत के हकदार होंगे। तो हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए कि रमज़ान का महीना हमें मिलता है तो क्या हमारे अंदर तक़वा पैदा होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं पैदा हुआ तो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हैं। अल्लाह ताला हमारी नीयतों के अंदर इखलास पैदा करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो रोज़े की फ़र्ज़ियत का मकसद है, अल्लाह ताला वो मकसद के अंदर हमें कामयाबी अता फरमाए। हर इबादत के लिए कुछ ना कुछ शर्तें होती हैं, रोज़े की फ़र्ज़ियत के लिए भी कुछ शर्तें हैं।
پہلی شرط یہ مسلمان ہونا، غیر مسلم کا روزہ درست نہیں ہے۔ بہت سارے غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں، انہیں صحت مل جاتی ہے، تندرستی مل جاتی ہے، لیکن ان کا روزہ ادا نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان اور اسلام یہ بنیادی شرط ہے۔ نمبر 2، بالغ ہونا۔ نابالغ بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے، البتہ جو ان کے سرپرست ہیں، والدین ہیں، ان کو چاہیے کہ عادت ڈلوانے کے لیے بچوں سے روزہ رکھوائیں، جیسا کہ سلف صالحین کیا کرتے تھے، تاکہ بعد میں اس کے لیے پریشانی نہ ہو، مصیبت اور یعنی اسے دقت نہ ہو۔ جیسے نماز کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا، جب 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو بچوں کو مارو۔ تو کس لیے؟ تاکہ بچہ نماز کا عادی بن جائے، نماز اسے بوجھ نہ محسوس ہو۔ ایسی روزہ جو اسلام کا چوتھا رکن ہے، ہمیں چاہیے تمام والدین کو، سرپرست حضرات کو، کہ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو پیار میں، لاڈ میں، محبت میں اپنے بچوں سے کہتے ہیں روزہ مت رکھو، کمزور ہو جاؤ گے، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہوئی۔ غلط ہے یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ کہ آپ اس کو دین پر قائم رکھیں، دین پر عمل کرنے کی ترغیب دلائیں، یہ اصل محبت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ تو ہر وہ چیز جو انسان کو جہنم سے دور کرے، جنت کے قریب کر دے، وہ انسان کو کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہی اصل پیار اور محبت ہے۔ یہ پیار نہیں ہے کہ ہم بچوں کو نماز سے روکیں، داڑھی سے روکیں، اور روزہ سے روکیں، سچی بات سے روکیں، اسلامی آداب اپنانے سے روکیں۔ یہ پیار نہیں ہے، یہ پیار قطعا نہیں ہے۔ گویا کہ اپنے بچے کے لیے ہم دین نہیں چاہتے، بچے کا ہمارے دل میں گویا کہ محبت نہیں ہے۔ اصل محبت یہ ہے کہ اس پر وہ دین پر قائم کیجیے، اور ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سے اپنی رعایا کے بارے میں سوال کرے گا، ہماری اولاد کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو نابالغ بچوں پر گرچہ روزہ فرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہیں روزہ رکھوانا چاہیے۔ جی۔ نمبر 3، عقل، یعنی اگر کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، تو اس پر روزہ فرض نہیں ہو، مکلف نہیں ہے۔ نمبر 4، قدرت، روزہ رکھنے پر قادر ہونا۔ جو بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز یا قاصر ہیں، ان پر روزہ واجب نہیں ہے۔ بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ عمر ان کی ہو گئی ہے، یا اس طریقے سے بیماری کی وجہ سے قادر نہیں ہیں، تو روزہ نہیں رکھیں گے۔ ان کو کیا کرنا ہے انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے۔ نمبر 5، مقیم پر روزہ فرض ہے، مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے۔ مسافر کے لیے رخصت ہے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی، اس پر روزہ فرض نہیں ہے مسافر کے اوپر۔ جی ہاں۔ نمبر 6، عورت کا حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہونا، یہ عورت کے ساتھ خاص ہے۔ اگر عورت حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی، تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، روزہ نہیں صحیح ہوگا۔ روزہ رکھنے کے لیے عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر عورت نے روزہ رکھا، دن میں حیض آ گیا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یا بچے کی ولادت ہو گئی، نفاس کا خون آ گیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو عورت کا نفاس، حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ شرط ہے۔ نمبر 7، نیت، دل میں ارادہ کرنا۔ صبح صادق سے پہلے صوم رکھنے کا انسان کو عزم اور ارادہ ہونا چاہیے، اور ہر دن کے لیے الگ سے آپ کو ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر مسلمان کا ارادہ ہے، نیت ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ رکھے گا، یہی نیت ہے، یہی نیت ہے۔ کچھ لوگ باقاعدہ زبان سے نیت ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں نویت نصوم غدا للہ سبحانہ و تعالی، کہ ہم کل کے روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ سے نیت کرتے ہیں۔ یہ کہنا قطعاً صحیح نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر بدعت ہے، یہ ایک نئی چیز ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یہ دل کا عمل انسان اسے دل سے کرتا، زبان سے نہیں کر سکتا۔ دل کا عمل انسان زبان سے کر ہی نہیں سکتا، دل کا عمل انسان دل سے کرتا ہے، زبان کا عمل زبان سے ہوتا ہے۔ زبان سے کہہ دینے سے اخلاص نہیں آئے گا جب تک کہ انسان کے دل کے اندر اخلاص نہیں ہوگا۔ خشوع اور خضوع، اچھی نیت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک انسان دل سے نہیں ہوگا۔ صرف زبان سے کہہ دے کہ میں بہت مخلص ہوں، میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، یہ چیز نہیں ہو جائے گی۔ تو یہ دل کا عمل ہے، انسان اس کو دل سے کرے گا، دل میں ہونا چاہیے، اور ہر انسان، ہر مسلمان کے دل میں ارادہ رہتا ہے
انسان افطاری سحری کرتا ہے اور دنوں میں اس وقت سوتا ہے انسان، تو سحری کرنا ہی اس کا ارادہ ہے کہ اس نے روزہ رکھنا۔ یہ ابھی سے لوگ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، اس کے مسائل جان رہے ہیں، احکام جان رہے ہیں، ابھی سے سب کا ارادہ ہے، نیت ہے کہ روزہ رکھیں گے، یہی کافی اس کے لیے۔ تو اسی کو ارادہ اور نیت کہا جاتا ہے۔ زبان سے کہنا یہ بدعت ہے دین کے اندر، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ دل کا عمل انسان زبان سے نہیں کر سکتا، جیسے زبان کا عمل انسان دل سے نہیں کر سکتا۔ زبان کا عمل قرآن پڑھنا ہے کہ نہیں ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے لوگوں کو روکنا، صبح و شام کی دعائیں پڑھنا، یہ سارے زبان کے اعمال ہیں۔ انسان اگر اس کو دل میں کہہ دے کہ میں نے قرآن پڑھ لیا تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں، جب تک نہیں پڑھے گا ادا نہیں ہوگا۔ صبح و شام کی دعائیں ہیں، جب تک انسان پڑھے گا نہیں ادا نہیں ہوگا۔ اگرچہ دل میں سوچ لے کہ چلو میں نے صبح و شام کی دعائیں پڑھ لی، نہیں ہوگا، اس کو زبان سے پڑھنا پڑے گا، حرکت دینا پڑے گا۔ تو زبان کا عمل انسان دل سے نہیں کرتا ہے، اسی طریقے سے دل کا عمل بھی انسان زبان سے نہیں کرتا۔ اللہ علام الغیوب ہے، اللہ کو معلوم ہمارے دل کے اندر کیا ہے، وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں، آپ جو ہے زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا زکوٰۃ دیتے وقت زبان سے کہتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں زکوٰۃ دینے کے اللہ تعالیٰ کے واسطے فلاں غریب کو فلاں دن فلاں ٹائم؟ کوئی بندہ ایسا نہیں کہتا ہے، کیوں؟ اس کی نیت ہوتی ہے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، الحمدللہ، یہی ادا ہو گیا۔ انسان زبان سے نہیں کہتا ہے، انسان زکوٰۃ نکالتے وقت زبان سے نہیں کہتا ہے، کسی مستحق کو دیتے وقت زبان سے نہیں کہتا ہے، ایسے انسان جانور زکوٰۃ میں نکالتا ہے یا انسان غلہ نکالتا ہے، زبان سے نہیں کہتا ہے کہ میں یعنی زکوٰۃ نکالتا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے، کوئی نہیں کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل نیت، یہ دل کا عمل ہوتا ہے، زبان سے انسان اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا ہے اسلام اور دین کو کہ ان میں عبادات کو جسم کے اعضاء میں تقسیم کر دیا ہے۔ کچھ عبادات زبان سے ہوتی ہیں، کچھ عبادات دل سے ہوتی ہیں، کچھ عبادات انسان کے اعضاء اور جوارے سے ہوتی ہیں، اعضاء اور جوارے سے ہوتی ہیں۔ جیسے انسان کا رکوع کرنا، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے رکوع کر لیا تو کیا رکوع ہو جائے گا؟ نہیں، آپ کو رکوع کرنا پڑے گا۔ یا آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے سجدہ کر لیا تو کیا سجدہ ہو جائے گا؟ نہیں، آپ کو اپنی پیشانی کو زمین پر لگانا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے لیے عمل تقسیم کر دیا ہے۔ کچھ دل کے اعمال ہیں، عبادات ہیں، کچھ زبان کے ہیں، کچھ ہاتھ کے ہیں، کچھ آنکھ کے ہیں، کچھ پاؤں کے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین سے کر دیا۔ تو جس کا جو عمل ہے اس کو اسی سے انجام دینا، اس کو اسی سے انجام دینا۔ ہاتھ سے انسان لکھتا ہے، آنکھ سے انسان نہیں لکھ سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ اس طریقے سے آپ مثال لے لیں تو یہ جو روزہ کی عبادت لوگ نیت سے کرتے ہیں، یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے، اس لیے اس سے بچنا انسان کے لیے ضروری۔ ہمارے کچھ بھائیوں کو یہاں سے مغالطہ ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا یا حج کیا تو لبیک اللہم حجن یا لبیک اللہم عمرتن کہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے نبی کی نیت تھی، اسی پر قیاس کرتے ہوئے لوگ نیت کرنا شروع کر دیے۔ اس لیے نماز کی بھی نیت ہے ان کے ہاں، روزے کی بھی نیت ہے، عمرہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے۔ حالانکہ میرے بھائیوں یہ نیت نہیں ہے، بلکہ یہ عمرے کی عبادت میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ نیت تو انسان کی پہلے سے رہتی ہے۔ جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے عمرہ کرنے کے لیے تو کیا بغیر نیت کے نکل جاتا ہے؟ کیا اس کے دل کے اندر ہوتا ہے؟ اس کے دل کے اندر یہی رہتا ہے کہ وہ عمرہ کے لیے جا رہا ہے۔ یہ حج کے لیے نکلتا تو حج کے لیے اس کی نیت ہوتی ہے کہ حج پر جانا ہے اس کو۔ حج کے لیے پہلے سے تیاری کرتا ہے انسان، پاسپورٹ بنواتا ہے، ویزا لگواتا ہے، پیسے بھرتا ہے۔ ایسے عمرے کے لیے انسان پہلے سے ٹکٹ لیتا ہے، بکنگ کرتا ہے، تو وہ انسان کا ارادہ پہلے سے ہوتا ہے۔ تو یہ لبیک اللہم عمرتن کہنا یہ نیت نہیں ہے، بلکہ میقات پر پہنچ کر کے جب انسان کہتا ہے تو عمرے کی عبادت میں داخل ہونے کی دعا ہی۔ جیسے انسان نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، اس کے نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، لیکن جب تک وہ اللہ اکبر نہیں کہے گا نماز میں داخل نہیں ہوگا۔ اگرچہ اس کی نیت ہے نماز پڑھنے کی، مسجد میں آ گیا، راستے میں ہے وہ، تو کیا نماز میں داخل ہو گیا؟ نہیں، اگرچہ اس کی نیت نماز پڑھنے کی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ مسجد میں آگے کہے گا اللہ اکبر، تب نماز میں داخل ہوگا۔ ہمارے بھی ایک حدیث ہے کہ نماز کے اندر حرام کر دینے والی چیز اللہ اکبر ہے، اور حلال کر دینے والی چیز کیا ہے؟ السلام علیکم۔
نماز میں اللہ اکبر کہا، انسان نماز میں داخل ہو گیا، تو نماز کی بھی نیت نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ نماز کی بھی نیت کرتے ہیں. وضو انسان بسم اللہ کہتا ہے، اس کی بھی کوئی نیت نہیں کہ انسان کہے کہ میں نیت کرتا ہوں وضو مغرب کی اللہ کے واسطے یہ چیزیں دھلنا ہے. نہیں، انسان کے دل میں ارادہ کافی. ایسے ہی آپ دیکھیں انسان غسل کرتا ہے، غسل جنابت کیا نیت کرتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ آج غسل جنابت کی اللہ تعالیٰ کے واسطے؟ کوئی نہیں کرتا ہے. تو اس لیے زبان سے نیت ادا کرنا کسی بھی عبادت کی جائز نہیں. اور ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں، انسان زبان سے نیت ادا نہیں کرتا. جیسے زکوٰۃ دیتے وقت انسان زبان سے نیت ادا نہیں کرتا ہے. امام خطبہ دیتا ہے، کیا زبان سے کہتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں اللہ کے واسطے آج میں خطبہ دوں گا فلاں موضوع پر فلاں مسجد میں؟ نہیں کہتا ہے. خطبہ سننے کے لیے، خطبہ سننا عبادت ہے کہ نہیں عبادت ہے عبادت. کہ آپ زبان سے نیت ادا کرتے ہیں کہ میں آج خطبہ سنوں گا اللہ تعالیٰ کے واسطے؟ زبان سے کہتے ہیں؟ انسان نہیں کہتا ہے. انسان درس دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے، کیا زبان سے کہتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں اللہ کے واسطے آج میں خطبہ دوں گا فلاں موضوع پر نصیحت کروں گا، واعظ کروں گا، تقریر کروں گا، بیان کروں گا؟ کیا کوئی انسان زبان سے کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے انسان. تو اس طریقے سے کسی بھی عبادت کے لیے زبان سے نیت ادا کرنا قطعاً صحیح نہیں ہے. یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے جو گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی. اللہ کے رسول کی حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے ہے وہ مردود ہے. اور پھر ایک دوسری روایت کے اندر آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے مردود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا. تو زبان سے نیت ادا کرنا یہ دین کے اندر بدعت ہے، گمراہی ہے. اس سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے. لہذا میں یہی کہوں گا کہ اپنی عبادات کو یہ بدعات سے ملوث مت کیجیے. اللہ تعالیٰ وہی عبادت قبول کرتا ہے جو سنت کے مطابق ہوتی ہے، نبی کے طریقے کے مطابق ہوتی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں زبان سے جو نیتیں کی جاتی ہیں، اگر نماز کی نیت ہے تو انسان اردو میں کرتا ہے، اور اگر روزے کی نیت ہے تو انسان عربی میں کرتا ہے. سوچیے ہمارے نبی نے کیا نیت اردو زبان میں کی تھی؟ ہمارے نبی نے اگر نیت کی ہوگی تو عربی میں کی ہوگی. دکھائیں کس حدیث کے اندر ہے کہ ہمارے نبی نے نیت کی تھی نماز کی، روزے کی، یا کسی بھی چیز کی؟ کبھی آپ نے کوئی نیت نہیں کیا. اذان دیتا ہے انسان تو کیا نیت کرتا ہے کہ اذان دینا عبادت نہیں ہے؟ بہت اہم عبادت ہے اذان دینا. اذان سن کر کے لوگوں کو نماز کا وقت معلوم ہوتا ہے، بڑی فضیلت والا عمل ہے اذان دینا. تو کیا اذان دینے والا کہتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے آج مغرب کی اذان دینے کی، پھر اس کے بعد اذان دیتا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں کہتا. تو میرے بھائی زبان سے نیت ادا کرنا دین کے اندر ایک نئی چیز، بدعت ہے یہ. لہذا اپنی عبادات کو بدعات سے ملوث مت کیجیے. ہمارے لیے سنتیں کافی، اسی کے اندر ہمارے لیے نجات ہے. سنتیں سفینہ نجات ہیں. نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس کو چھوڑ دیا وہ ڈوب جائے گا. سنت جنت کے دروازے تک انسان کو پہنچاتی ہے، اور بدعت انسان کو جہنم تک پہنچاتی ہے. چھوٹی چھوٹی بدعت کرتے کرتے انسان بڑی بدعت کا عادی بن جاتا ہے، بڑی بدعتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. گمراہی دھیرے دھیرے آتی ہے، بڑی گمراہی اچانک نہیں آتی ہے، دھیرے دھیرے آتی ہے. انسان نماز کا پابند ہوتا ہے، پہلے امام کے پیچھے رہتا ہے، پھر دوسری صف میں آتا ہے، پھر اور پیچھے آتا ہے، پھر مسجد سے غائب ہو جاتا ہے یا آخری صف میں آتا ہے، پھر مسجد سے غائب ہو جاتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے، پھر گھر میں بھی پڑھنا چھوڑ دیتا ہے. ایسے انسان بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. انسان پہلے چھوٹا گناہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر انسان دھیرے دھیرے بڑے گناہ کے اندر پڑ جاتا ہے. تو اس لیے چھوٹی بدعت یا بڑی بدعت ہو، اس سے اجتناب ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اس سے بچائے. تو میرے بھائیوں، اس سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ کل اسی ٹائم کے مطابق ہم روزے کے اور مزید مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور روزہ توڑ دینے والی چیزیں کیا ہیں انشاءاللہ وہاں سے ہم کل شروعات کریں گے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمائے، اور رمضان کے اندر نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے، بدعات اور خرافات سے اور ہر طرح کی نافرمانی سے
اور ہر طرح کے گناہ فتنے اور سب سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے آمین وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ